السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ نے سوال نمبر 1 جو ہے وہ یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ یہ آج آپ کی ڈائری ہے۔ کوسچن نمبر 2 آف غزوہ حنین، یہ آج آپ کی ڈائری ہے۔ لرن کوسچن نمبر 2 آف غزوہ حنین۔ کوسچن نمبر 2 پڑھنے سے پہلے میں آپ کو جو ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ کوسچن نمبر 2 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے، یعنی انہیں شروع میں شکست انہیں کیوں ہوئی۔ جب مسلمان اس سے پہلے جب بھی جنگیں لڑیں، مسلمان جو تھے وہ تعداد میں کم ہوا کرتے تھے اور کافر جو تھے وہ تعداد میں زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ہمیشہ سے یہی رہا کہ جیسے جنگ بدر ہوئی، مسلمان صرف 313، پھر غزوہ احد ہوا، مسلمان صرف 3000، ٹھیک ہے۔ تو جب غزوہ خندق ہوا تو مسلمان حالانکہ اس میں کچھ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن کفار اس کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے کہ تمام عرب قبائل نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو مسلمانوں کا اللہ پر یقین جو تھا وہ تھا، مسلمانوں کا اللہ پر یقین تھا، اور جو ہے ان کو اس بات پر وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ فتح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ وہ بار بار اللہ سے مدد کی درخواست کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو تھے وہ اس کی درخواست کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرما دے۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو اب اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کفار اس کے مقابلے میں مٹھی بھر تھے اور مسلمان تعداد میں زیادہ تھے۔ جیسا کہ 10,000 کا لشکر جو تھا وہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب جب ابھی مسلمان وہیں پر موجود تھے، یعنی رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا اور ابھی جو ہے شوال کا مہینہ چڑھا شروع ہوا، تو جو ہے وہ یہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلے کے ساتھ مارکارائی شروع ہو گئی۔ تو جو وہاں پر 2009 مسلم تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آگے تو مسلمان تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر کفار پر فتح پاتے رہے ہیں، تو آج تو ہم بہت زیادہ ہیں تعداد میں، آج تو ہمیں جو ہے کوئی بھی وہ شکست نہیں دے سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناگواری کا اظہار کیا ہے۔ تو جب انسان غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے فخر اور غرور کو نیست و نابود کرتے ہیں، اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے یہ بات اچھی نہیں لگی، اور یہی ہوا۔ بنو حوازن کا سردار جو تھا اب مسلمانوں کی اس بات سے بھی واقف تھا کہ مسلمان ہر موقع پر فتح پاتے رہے ہیں، تو جو ہے اس لیے اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جنگجو جو تھے وہ چھپا رکھے تھے، اور مسلمانوں کے وہاں آنے سے پہلے ہی اس نے ان پر حملے کی تیاری کر رکھی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں اس طرح سے نہیں ہوتا رہا، جو ہے وہ اسی طرح ہوتا رہا ہے کہ جنگ باقاعدہ طور پر جنگ بندی کی جاتی رہی ہے اور پھر جنگیں جو ہے وہ شروع کی جاتی رہی ہیں، لیکن اس سچویشن میں ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس نے اپنے جنگجو جو تھے وہ پہلے ہی میدان جنگ میں چھپا رکھے تھے، اور جو ہی مسلمان میدان جنگ میں اترے ہیں تو ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ اب جب اس طرح سے تیر آنا شروع ہوئے تو مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، اور مسلمان جو ہیں وہ سنبھل نہیں سکے، اور اس لیے جو ہے وہ مسلمان پسپا ہوئے۔ لیکن اصل اس کی وجہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کا کثرت تعداد پر غرور تھا، اس غرور کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ پسپا ہوئے۔ مین ریزن ان کی یہ تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی طاقت پر
یعنی اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ اس چیز کا غرور نہ کرے کہ میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ فتح جو ہے وہ پا لوں گا۔ اگر کسی کے پاس علم ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا علم جو ہے وہ مجھے فتح عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی وسائل ہیں تو اس میں عاجزی اختیار کرے، اللہ کو کارساز سمجھے، یہ سمجھے کہ یہ جو میرے پاس علم ہے، طاقت ہے، دولت ہے، کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم کوسچن جو ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ آج آپ کی ڈائری جو ہے یہی ہے کہ غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں 6 شوال 8 ہجری کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 افراد کا لشکر لے کر حنین کی طرف روانہ ہوئے، جن میں اکثریت 9 مسلموں کی تھی۔ مسلمانوں میں سے بعض نے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری یعنی انہیں اس بات کی تکلیف پہنچی، انہیں وہ بات ناگوار لگی، انہیں وہ بات بری لگی۔ مالک بن عوف مسلمانوں کی آمد سے پہلے آنے سے پہلے ہی اپنے لشکر کو وادی میں مختلف جگہوں پر چھپا چکا تھا۔ جب مسلمان وادی میں داخل ہوئے تو بنو حوازن کے لوگوں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس اچانک حملے سے سنبھل نہ سکے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی یعنی افراتفری مچ گئی۔ ان تمام الفاظ کے معنی آپ کو ہم اس میں بک میں بتا چکی ہوں، آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے لکھ بھی لیے ہوں گے۔ تو آپ کے یہ ہم نے جو کوسچن پڑھا ہے اس کو آپ نے یاد کرنے کے بعد لازمی 2 سے 3 دفعہ آپ نے لکھنا ہے۔ جب آپ لکھیں گے تو لکھنے کی پریکٹس کے دوران آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے۔ جو اس میں ورڈز ہیں جیسے کہ امپورٹنٹ ورڈز 6 شوال 8 ہجری 12,000 حنین 9 مسلموں کثرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن عوف وادی بنو حوازن تیروں، ان تمام ورڈز کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے، ہائی لائٹ کر کے آپ نے لکھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے 2 سے 3 مرتبہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ مارجن لائن آپ نے لازمی ڈرا کرنی ہے، اس کے بعد اینڈنگ لائن آپ نے کوسچن لکھنے کے بعد لازمی ڈرا کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ پیپر میں لکھیں گے تو آپ کی وہ ایک سپیڈ بنی ہوگی، روٹین بنی ہوگی، آپ کو یہ بات بھولے گی نہیں، آپ اس طرح سے ہی پھر اس کام کو کریں گے۔ تو یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آپ نے یاد کرنے کے بعد اس کو لازمی 2 سے 3 مرتبہ آپ نے لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ ان تمام انسٹرکشنز پر عمل کریں گے اور آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور آپ اس کو لکھیں گے بھی۔ لکھنے کے بعد بے شک آپ پکچر آفیشیل پر سینڈ کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ نے کام کر لیا ہے۔ تو آپ نے اس کو لرن کرنا ہے۔ السلام علیکم۔